بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بدایت الحکمہ جس کے مصنف محمد حسین طباطبائی، اور یہ فلسفے کی ابتدائی کتاب ہے، اور 6 مراحل مکمل ہو چکے ہیں۔ 7واں مرحلہ یعنی 7واں حصہ، اور آج اس کی پہلی فصل۔ اور یہ جو مرحلہ ہے اس کا عنوان ہے علت اور معلول، اور یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا فلسفہ کا لوگ ذکر کرتے تو کہتے ہیں وہ علت معلول، علت معلول کیا ہوتی ہے؟ تو یہ علت اور معلول ایک بنیادی ایک یعنی علم ہے، ایک نظریہ ہے، اس کا جاننا ضروری ہے فلسفے میں۔ تو پہلا ہے علت اور معلول کے اثبات میں، یہ ہے فصل 7ویں مرحلے کی پہلی، اور اس کا عنوان ہے علت اور معلول کا اثبات، یعنی ثابت کرنا کہ علت اور معلول وجود رکھتی ہے۔ تو ایک ظاہر ہے جیسے کہ ایک چیز وجود میں آئی، وہ جس چیز سے وجود میں آئی وہ جو اس کو بنا رہی ہے وہ اس کی علت ہے۔ علت کی 4 اقسام ہم پہلے پڑھ چکے ہیں: علت فاعلی، علت غائی، علت مادی اور صوری۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے علت اور معلول کے درمیان ایک ربط ہے۔ وہ کیا ربط ہے؟ تو اس کو چونکہ اس کی فصل تھوڑی سی اس کا متن تھوڑا دقیق ہے، تو متن سے ہی ہم ساتھ ساتھ حل کرتے جاتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7ویں مرحلے کی پہلی فصل، الفصل الاول فی اثبات العلیت والمعلولیت، علت اور معلول کو ثابت کرنے میں ہے۔ اور کیا وَأَنَّهُمَا فِي الْوُجُودِ، اور یہ جو علت اور معلول ہوتی ہے یہ وجود میں ہوتی ہے۔ ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ ہر وہ شے جو خارج میں پائی جاتی ہے وہ اس سے 2 چیزیں اخذ کی جاتی ہیں، ایک اس کی ماہیت اور ایک اس کا وجود۔ اصلاً اس خارج میں ایک ہی اسی ماہیت کا ہی وجود ہے، لیکن ذہن 2 اعتبار کرتا ہے۔ تو یہ ہم ثابت کریں گے کہ علت کیا ہے اور اس کا معلول کیا ہے۔ قد تقدم ان الماہیت فی ذاتها ممکنۃ، کہ یہ جو ماہیت ہے اپنی ذات میں ممکن ہے۔ تو یہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ ماہیت کہاں سے نکلی ہے؟ ما ہوا سے۔ ما ہوا یعنی کسی چیز کی حقیقت۔ تو یہ جو ماہیت ہے یہ ممکن ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ جو ماہیت ہوتی ہے یا ممکن ماہیت کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک طرف عدم، ایک طرف وجود، تو بالکل عین بست میں پائی جاتی ہے، دونوں طرف اس کی نسبت برابر ہوتی ہے۔ دوسرا ایک اور بھی ہم نے بات کی تھی جس کے لیے لا وجودہ اور لا عدمہ، یعنی دونوں اطراف کی نفی درکار ہوتی ہے، نہ ہی وجود نہ ہی عدم، 2 چیزوں کی ضرورت کو نفی کرتے ہیں۔ ضرورت کیا ہونا ہے؟ وجود کا ضروری ہونا نفی ہے، عدم کا بھی ضروری ہونا منفی ہے۔ تو یہ آگے بات آ رہی ہے یہ جو ماہیت اپنی ذات میں یہ کیا ہے؟ ماہیت اپنی ذات میں کیا ہے؟ ممکن ہے۔ اور تستوی نسبتها الى الوجود والعدم، اور اس کی نسبت وجود اور عدم کی طرف مساوی ہے، برابر ہے۔ وَأَنَّهَا، اور یہ جو ماہیت ہے فی رجحان احد الجانبین محتاجۃ الی غیرها، اور یہ کسی بھی طرف اس کا رجحان یا ممکن کا عدم کی طرف رجحان، دونوں طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جو رجحان ہوتا ہے وہ کب ہوگا؟ خود تو برابر ہے نسبت، کوئی شے ادھر درمیان میں پڑی ہے 5، فار ایگزامپل آپ نے ایک چیز رسی کو پکڑا، 5 نیوٹن ادھر ہے، 5 نیوٹن ادھر کی فورس لگ رہی ہے، وہ برابر سینٹر میں ہی رہے گی، وہ ادھر جائے گی یا وہ ادھر جائے گی کب ہوگی؟ جب کسی ایک طرف سے رجحان ہوگا، وزن زیادہ ہوگا۔ تو جب یہ اپنے وجود پانے میں یا عدم ہونے میں اس کو حاجت پائی جاتی ہے، کس کی؟ غیر کی، کوئی غیر، یا یہ۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کسی ایک جانب جو رجحان میں یہ محتاج ہوتی ہے الی غیرہا، اپنے غیر کی طرف، یا وہ یہ ہوگا یا وہ ممکن ہے کے علاوہ چیز کیا ہے؟ یا وجود ہے یا عدم ہے۔ وعرفتہ، یہ آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ جان چکے ہیں کہ ان القول بحاجتها، کہ یہ جو عقیدہ ہے کہ ماہیت میں حاجت پائی جاتی ہے فی رجحان عدمہا الی غیرہا، کہ وہ اپنے عدم ہونے میں، اس کے جو رجحان میں، یہ عدم ہونے میں، پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ممکن ہے اپنے عدم ہونے میں اس کو ایک رجحان پایا جاتا ہے، یہ عدم ہونا، یہ عدم اسے اپنی جانب کھینچے گا تو یہ عدم ہوگی، اسی طرح وجود اپنی جانب کھینچے گا تو یہ موجود ہو جائے گی۔
اب ایک بات ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدم کوئی شے ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے اس چیز کو عدم کی طرف لائے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ ذہن اعتبار کرتی ہے، کیونکہ ذہن عقل اللہ نے ایسی خلق کی ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معدوم ہونا تو یہی کرے گی نا، ذہن میں، خارج میں تو عدم ہے ہی نہیں، وہ تو موضوع سے ہی باہر ہے، تو یہ کہہ رہے یہ اعتباری ہوتی ہے یہ بات، الا غیر نوع تجوزو، یہ ایک نوع ہے اور ذہنی طور پر یہ ایک جائز ہے، وہ آگے تھوڑی سی اس کی وضاحت آئے گی۔ فَإِنَّمَا الْحَاجَةُ فِي الْوُجُودِ، پس یہ جو حاجت پائی جاتی ہے یہ وجود کی طرف، کیونکہ خارج میں وجود کے علاوہ کوئی شے نہیں ہے، بس یہ جو ممکن ہے جب بھی وجود پائے گی تو ایک وجود کی طرف حاجت پائی جائے گی۔ فَلِوُجُودِهَا، پس اس ماہیت کے وجود کے لیے توقف علی غیر، یہ موقوف ہوتی ہے اپنے غیر کی طرف، جب بھی خارج میں یہ وجود پائے گی تو اپنے غیر کی طرف یہ موقوف ہوتی ہے، اور یہ جو موقوف ہونا ہے وَهَذَا التَّوَقُّفُ لا محالہ علی وجود الغیر، لا محالہ یہ غیر کے وجود کی طرف اس کی حاجت پائی جائے گی۔ فَإِنَّ الْمَعْدُومَ، اب یہ وہی جو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ معدوم، کہ فَإِنَّ الْمَعْدُومَ مِنْ حَيْثُ هُوَ معدوم، معدوم کی تعریف کیا ہے؟ معدوم اس حیثیت سے کہ وہ معدوم ہے، خارج میں ہے ہی نہیں ہے، لا شیئۃ لہ، اس کے لیے تو کوئی شیئیت ہی نہیں ہے، فہذا الموجود المتوقف علیہ فی الجملہ، پس یہ جو ماہیت ہے، یہ جو ممکن ہے، فہذا الموجود، یہ جب موجود ہو جائے گی تو یہ بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ جب اس کو وجود ملے گا تو اس کو کہتے ہیں ماہیت موجودہ۔ اس سے دو اعتبار ہم لیتے ہیں، ایک وجود کا عنوان، ایک اس کے ممکن اور ماہیت کا عنوان، ذہن میں ہم یہ دو عنوان لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ممکن ہے اس کو وجود اپنی طرف کھینچ رہا ہے، تو یہ ڈائریکٹ خود یہ وجود ماہیت اس وجود کے ساتھ مل کے ماہیت موجودہ ہو جائے گی، یہ دیکھنا ایک خاص چیز ہے، اس یہ اگلے پیرے میں آئے گا۔ پس یہ جو موجود ہوا ہے خارج میں، یہ فہذا الموجود المتوقف، یہ موجود جس پر موقوف ہوتا ہے، فی الجملہ ہوا، کس پر موقوف ہوتا ہے؟ یہ جو موجودیت والا عنوان اس پر ماہیت پر آیا، یہ موجود فی الجملہ ہوا، یہ کیا ہے؟ الذی نسمی، جس پر موقوف ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ علت۔ یہ ماہیت جس پر موقوف ہوتی ہے اپنے موجود ہونے میں، وہ اس کی علت ہے، علت اس کو موجودیت دے رہی ہے۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ماہیت جس پر موقوف ہوتی ہے وہ علت ہے، اس علت نے اس کو وجود دیا ہے۔ هو الذی نسمیہ علتاً، اس کو ہم نام دیتے ہیں علت کا۔ یہ ماہیت جس پر موقوف ہوتی ہے اپنے ہونے میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ علت۔ والماہیت المتوقفۃ علیہ فی وجودہا، اور ماہیت جو ہوتی ہے اپنے وجود میں، ہاں اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ماہیت جو ہے، یہ جو موقوف ہوتی ہے، یہ اس کو کیا نام دیا گیا ہے؟ معلولتھا، اس ماہیت کا معلول، یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ماہیت موجودہ میں یہ جو وجودیت کا عنوان آ رہا ہے اس سے آ رہا ہے، اور یہ جو ماہیت ہے اس کو وجود مل رہا ہے، تو یہ ماہیت معلول ہے۔ ثم ان المجعول للعلت والاصل، اب یہ خاص بات آ رہی ہے، ایک مجعول یہ ہے مفعول کے وزن پر، یہ جعل سے ہوا ہے، تو پہلے کیا یہ جو ماہیت اور وجود سے مل کر یہ جو ماہیت موجودہ بنی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس وجود کی طرف سے کیا چیز آ رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ اس یہ علت ہے، اس کا اثر، اس کو کہتے ہیں اثر، پہلے اس کو کہتے ہیں مجعول۔ یہ جو خود ڈائریکٹ یہ ماہیت اس وجود کے ساتھ مل کے ماہیت موجودہ ہو جائے، نہیں، یہ جو علت ہے یہ اپنا اثر دے رہی ہے، اور جو علت ہے وہ وجود ہے، اور وجود کا اثر بھی وجودی ہوگا، کوئی عدمی چیز بھی نہیں ہوگی۔ عقل کہہ رہا ہے کہ وجود سے نہ ممکن ظاہر ہو سکتا ہے نہ عدم ظاہر ہو سکتا ہے، بلکہ وجود سے وجود کا اثر ہی ظاہر ہوتا ہے، جیسے آگ ہے اس سے حرارت ظاہر ہوتی ہے، تو یہ اس کا ایک اثر، اس کو کہتے ہیں مجعول۔ اب ان دونوں کے درمیان یہ جو خارج میں ہو جائے گی، یہ ایک نسبت ہے جو ماہیت اور وجود کے درمیان ایک نسبت ہے، یہ اثر، اس کو کہتے ہیں اثر، ایک نسبت ہے۔ اب کیا یہ اثر ڈالتی ہے، یہ ہم دیکھنے لگے ہیں
ثم ان المجعول للعلت، علت کی طرف سے یہ جو مجعول ہے، علت کی طرف سے یہ جو مجعول ہے، والاثر، یا اس کو کیا کہتے ہیں، اثر کہتے ہیں، یہ کیا ہے، الذی تابعہ المعلول، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو معلول میں پایا جاتا ہے یہ اثر پایا جاتا ہے۔ اب یہ اثر کیا ہوگا، اب اس اثر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اثر ہے اس ماہیت اور اس وجود کے درمیان، یہ جو درمیان میں اثر ہے، یا یہ وجود ہے یا یہ ماہیت ہے، وہ کہتے ہیں تیسرا ہے یا اس کو سیرورہ، سیرورت یعنی سارا سے نکلا یعنی ہو جانا، اس ماہیت کا، ماہیت موجودہ ہو جانا، اس کے درمیان ایک ایسی نسبت ہے، یہ اثر آیا ہے تو یہ جو ماہیت ہے یہ موجود ہو گئی ہے، تو یہ ایک درمیان نسبت ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان تینوں میں سے یہ کیا ہے، کیا یہ ایک نسبت ہے، کیا یہ ماہیت ہے، یا کیا یہ وجود ہے؟ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں وجود سے وجود ہی ظاہر ہوگا، تو ہم دیکھتے ہیں کیونکہ نسبت ایک اعتباری چیز ہے، جبکہ اعتباری نہیں، یہ خارج میں یہ اثر سے ہی موجود ہوتی ہے۔ ثم ان المجعول للعلت والاثر الذی، یہ اب اثر کی اور اس مجعول کی وضاحت کریں، وہ کیا چیز ہے، تعریف کریں، الذی تازعہ فی المعلول، جو معلول میں ہوتی ہے، اما ان یکونا، یا تو یہ جو مجعول ہے ہوا وجود ہو، یا تو یہ معلول کا، اس معلول جو ہوا یا تو اس کا وجود ہے، او ماہیت، یا تو اس کی ماہیت ہے اس معلول کی، او سرورہ، یا اس کی سرورت ہے، ایک نسبت ہے، او سرورت و ماہیت ہی موجودتاً، اس ماہیت کی یہ سرورت ہے جو موجود ہوئی ہے۔ لیکن یستحیل، اب یہ وضاحت کریں ان تینوں میں سے کون سی ہے، کہتے ہیں محال ہے کہ یہ جو اثر آ رہا، یہ جو مجعول ہے، ان یکون المجعول هو الماہیہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اثر آ رہا ہے اس وجود سے یہ ماہیت نہیں ہو سکتا، محال ہے کہ یہ ماہیت ہو، عقل کہہ رہی ہے وجود سے تو ماہیت نہیں آ سکتی، نہ یہ عدم آ سکتی، کہتے ہیں محال ہے کہ یہ جو مجعول وجود سے آ رہا ہے یہ ماہیت ہو، اس لیے یہ جو مجعول ہے یہ ماہیت نہیں ہو سکتا، یہ تو ہو گیا رد، کیونکہ وجود سے ماہیت نہیں ہو سکتی، یہ ہو گیا رد۔ لما تقدمہ، اب اس پہ دلیل بھی لا رہے ہیں، لما تقدمہ جیسا کہ گزر چکا ہے کہ انہا اعتباریتن، کہ یہ جو ماہیت ہے یہ اعتباری ہوتی ہے، اس لیے بھی کہ یہ اعتباری ہے، ماہیت تو اعتباری ہوتی ہے، یہ بھی ہمارے سے کچھ چکے ہیں، مثلا یہ ماہیت کسی چیز کی حقیقت جب ہم ذہن میں لیتے ہیں تو اس میں جنس اور فصل آتی ہے، یہ ذہن اعتبار کرتا ہے، خارج میں اسی کا وجود ہے، دو چیزیں الگ بھی نہیں ہیں، جنس الگ نہیں، فصل الگ نہیں، ایسا نہیں پہلے جنس ہو پھر فصل ہو تو پھر ایک ماہیت یا نوع بنے، نہیں، وہ کہتے ہیں خارج میں ماہیت کا ہی وجود ہے، یہ ایک ہی چیز ہے، تو یہ اعتباری نہیں ہے۔ اچھا، یہ ایک بار ہوگی کہ یہ ماہیت نہیں، یہ جو مجعول ہے یہ ماہیت نہیں ہے۔ اب دیکھیں اور کیا چیز ہے، کیا وہ وجود ہے؟ والذی للمعلول من علتہ، پس وہ چیز جو معلول کے لیے اس علت کی طرف سے آ رہی ہے، من علتہ، اس معلول کے لیے جو علت کی طرف سے چیز آ رہی ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ امر اصیل، وہ ایک امر اصیل ہونا چاہیے۔ کس بنیاد پر؟ اس پہ بھی دلیل آ رہے ہیں، الا ان الذی تستقر فیہ حاجت الماہیت المعلولۃ، کس بنیاد پر کہ جو معلول ماہیت، جو معلول کی ماہیت ہے اس میں جو حاجت پائی جاتی ہے وہ اس میں مستقر ہوتی ہے، کیونکہ اس اثر میں ہی استقرار ہوتا ہے، پائیداری ہوتی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ماہیت میں یہ جو حاجت پائی جا رہی ہے علت کی طرف، وہ اس میں ہی مستقر ہوتی ہے، اسی کی وجہ سے وہ ملتا ہے۔ وَيَرْتَبِطُ، اور وہ چیز جو ہے وہ مرتبط ہوتی ہے بالعلت، وہ اسی علت کے ذریعے سے ہی وہ مربوط ہوتی، اس سے ہی رابطہ قائم کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ ہوا وجود، ہوا وہ ماہیت کا وجود ہے، وہ ماہیت، اس ماہیت کا یہ وجود ہے، اسی کی وجہ سے اس موجودہ کہتے ہیں، نہ کہ وہ اس کی ماہیت ہے، ٹھیک ہے، لا ذاتہ، نہ کہ اس ماہیت کی ذات ہے۔ اب دونوں چیزیں جو ہیں وہ رد ہو گئیں۔ اب کہتے ہیں تیسرا وَيَسْتَحِيلُ أَن يَكُونَ الْمَجْعُولُ، اور یہ بھی محال ہے
کہ یہ جو مجعول ہے یا یہ جو اثر ہے وہ ضرورت ہو، کہ وہ ضرورت ہو، کیونکہ ضرورت ایک موجود ماہیت کا موجود ہو جانا، تو یہ ضرورت لأنہا معنی نسبی قائم بطرفہ ہے، کیونکہ جو نسبت ہوتی ہے، کوئی بھی نسبت وہ دو طرفوں کے درمیان ہوتی ہے، اس کی اس طرف اور اس طرف نسبت، جس کو ہم اضافت کہتے ہیں۔ اضافت میں ایک مضاف علیہ کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے باپ اور بیٹے کی مثال دے رہے ہیں، نسبت ہے، باپ کا وجود بھی ضروری ہے، بیٹے کا وجود، ان کے درمیان نسبت میں دو طرف ہے، دو طرفین، دو اطراف، دو طرفوں کا ہونا ضروری ہے، تبھی نسبت قائم ہوتی ہے۔ دو چیزوں میں نسبت ہوتی ہے نا، کیوں؟ یہ دونوں معنی نسبی قائم بے طرف ہے۔ ومن المحال، وہ کہتا ہے یہ بھی محال ہے کہ ان یکوما امر اصیل خارجی بطرفین، کہتا ہے کہ یہ بھی محال ہے کہ ایک امر اصیل جو دو اطراف جو خارج ہو، دونوں طرفوں اور دونوں اطراف کیا ہوں؟ اعتباری ہوں، یہ بھی اعتباری ہو اور یہ بھی اعتباری ہو، تو ان کے درمیان نسبت کیسے وجودی اور اصیل ہو سکتی ہے؟ دو اعتباری طرفوں کے درمیان نسبت بھی اعتباری ہوگی عقلی لحاظ سے، کیونکہ ماہیت تو اعتباری ہے ہی ہے نا، یہ ہم کہہ رہے ہیں۔ فالمجعول من المعلول والاثر، اب یہ نتیجہ نکال رہے ہیں، وہی ہم نے جو شروع میں کہا تھا کہ جو علت کی طرف سے مجعول ہے یا یہ جو اثر ہے، یہ کیا چیز ہے؟ الذی تفیدہ العلت، وہ جو فائدہ جو علت اس کا فائدہ دیتی ہے، علت اس کا جو فائدہ دیتی ہے، ہوا وجودہ، پس وہ اس ماہیت کا وجود ہے، لا ماہیت ہو، اس کا وجود ہے نہ کہ اس کی ماہیت ہے۔ پس یہ والی چیز جو ہے وجود، یہ جو مجعول ہے یہ وجودی ہے، وجود نہ کہیں، وجود سے جو آ رہا ہے اثر وجودی ہے، وہ اس ماہیت موجودہ کی ماہیت نہیں ہے۔ یہ جو مجعول ہے نہ ہی ماہیت ہے نہ ہی ضرورت ہے، بلکہ یہ اس ماہیت کا وجود ہے، اسی سے وجود ملتا ہے۔ اور لا ماہیت ہو ولا ضرورت ہو ماہیت ہی موجودہ، نہ ہی اس ماہیت موجودہ کی ضرورت ہے، نہ یہ ہے، یہ بھی ہم نے رد کر دیا، کیونکہ نسبت ہے، تو نسبت جو ہے یہ اعتباری، ایک طرف اعتباری ہے، تو یہ اصیل کیسے ہو سکتی ہے؟ ضرورت بھی اصیل نہیں ہو سکتی۔ وہ ہوا مطلوب، یہی ہمارا مطلوب ہے کہ یہ جو مجعول ہے، جو علت کی طرف سے اس ماہیت کو وجود دے رہا ہے، یا تو یہ وجود ہونا چاہیے یا ماہیت یا ضرورت۔ یہ ماہیت نہیں ہو سکتا کیونکہ وجود سے ماہیت نہیں آ سکتی، ضرورت بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ایک نسبت ہے، اور نسبت دو چیزوں کے درمیان ہونی چاہیے، تو یہ تو اصیل ہے، تو دونوں طرف اصیل ہونی چاہیے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نسبت جو ہے ماہیت ہے، ٹھیک ہے، تو یہ نسبت بھی نہ ہوا، پس جو وجود کی طرف سے یہ جو مجعول آ رہا ہے یہ وجودی ہے۔ یہ ہمارا نتیجہ تھا جو ہم نے ثابت کیا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں علت کی اقسام پر مباحثہ کریں گے۔ والحمد للہ رب العالمین۔